السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے اختر بھٹی ہیں کھاریاں سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، ملک کا اچھا سوچتے ہیں، کاش آپ والی سوچ ان غداروں کی، انہوں نے کافی نام لکھے ہیں، تو آج پاکستان سے کہاں ہوتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کرپٹ ٹولہ آج بھی عوام کے لیے اپنی سوچ کو بدل لے گا اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اختر بھٹی صاحب ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور نے ایک بار فرمایا تھا، ان سے زیادہ دانش تو کسی کے قریب سے بھی نہیں گزری، اتنی بھی کسی کے قریب سے نہیں گزری، اس سے کم بھی، کئی ایسے کم بھی۔ ان کی پوری زندگی وزڈم کا نا ایک بہتا ہوا دریا ہے، شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، ذہانت کا، دانش کا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، یہ مفہوم ہے اس کا، ایگزیکٹلی ممکن ہے کوئی لفظ اوپر نیچے ہو، لیکن مفہوم یہی کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے، غالباً احد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، تو اگر بندہ مطلب کریڈیبل ہو تو میں مان لوں گا۔ یہ تو پھر صدیوں بعد پتہ لگا نا کہ واقعی پہاڑ بھی ہلتے ہیں اپنی جگہ سے، کوئی آگے پیچھے۔ انہوں نے کہا لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ کسی شخص نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے، تو وہ ممکن نہیں۔ یہ کچھ چیزیں انسان کے ڈی این اے میں، اس کی رگوں میں، اس کے ریشوں میں، اس کے بافتوں میں، اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور اور فیکٹ ہے یہ بات کہ جس شیر کے منہ کو انسانی خون لگ جائے وہ پھر مرتا مر جائے گا۔ یہ جتنے آدم خور، ان کے بے شکاریات پہ بہت ساری کتابیں ہیں، خاص طور پہ گورے ایک زمانے میں، پارٹیشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے اس طرح کے مارا کرتے تھے، جو بعض اوقات سینکڑوں کے حساب سے بندے مار چکے ہوتے تھے، چونکہ ان کے منہ کو خون لگ۔ یہ جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ سکنس ہے بیسیکلی، یہ ایک بیماری ہے۔ ادروائز ایک سینسیبل آدمی سوچتا ہے کہ چلو صرف ایک آدمی جو یہ اگر سوچے کہ وہ نعوذ باللہ اپنی اولاد کا باپ تو اچھا ہونا چاہیے، وہ خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے کہ جی ہماری نسلوں کے لیے، نسلیں وسلیں کسی کی نہیں بچیں آج تک۔ مغلوں کی کو مجھے بتائیں کوئی براہ راست کوئی ایسا ان کا کوئی وارث مجھے بتائیں۔ اتنا بڑا خاندان تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے شہزادے اور کزنز اور یہ، اور وہ کدھر گئے؟ پورے بر صغیر میں کوئی ایک ایسا بندہ مجھے دکھا دے جس کا یہ کلیم ڈسپیوٹڈ نہ ہو کہ میں ان کی اولاد ہوں۔ نہیں ہوتا۔ آٹومنس، میں جب بھی گیا ٹرکی، میں نے وہ بڑی کوشش کی کہ سلطنت عثمانیہ، اتنا بڑا خاندان، اتنی ان کی بیگمات، اتنے بچے ہوتے تھے، یار ان کا کوئی وارث مل جائے، میں اس کے ساتھ ذرا کوئی گفتگو کروں، دیکھوں اس کا مینرزم، کیونکہ بزرگوں کی جھلک ہوتی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بیمار لوگ ہیں، ورنہ زندگی میں جو بنیادی معاملات، ایک ماں باپ ہیں وہ ریزنیبل، یہ ویسٹ میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، یہ میں دیکھا بھی ہوا ان کو، ملا بھی ہوا ہوں ان کو، جرمنی کی جو چانسلر تھیں مرکل، تو وہ خود اپنے پنڈے پنڈے تو تھی، کوکنگ کر، یہ کر، وہ کر، میاں بھی ویل پلیسڈ آدمی ہے، لیکن نہیں، یہ بیمار لوگ ہیں، یہ صدیوں کی کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا کبھی نہیں۔ دے سک پیپل، یہ بیماری ہے ایک۔ ورنہ بنیادی ضروریات، بچوں کو آپ نے اچھی تعلیم دے دی، ان کی تربیت مناسب کر دی،
کو ان کے سر پہ چھت موجود ہے, ان کے پاس بنیادی لوازمات زندگی کے. ایک ایسے ملک میں تو یہی عظیم تحفہ ہے. جو بڑی آپ نے کو بہت ہی اگر توپ چلانی ہے, بہت ہی پروٹیکٹیو ہو ٹورڈز یور فیملی, تو چلے جی پہ ان کو ایک آپ نے کو پلاٹ لے کے دے دیا, کوئی ایک اچھا ان کے لیے گھر, اچھی تعلیم, تربیت, ان کو اوائل عمری میں دنیا کے چند ملکوں کی سیر کرا دی. وقت ختم ہو گیا, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہو نوز. بہت گھسی پٹی بات ہے ایک کہ اولاد کے لیے خاص حد سے آگے نہ جاؤ. اگر وہ کسی قابل ہیں تو جو چاہیں گے خود بنا لیں گے, اگر وہ نالائق ہیں, غبی ہیں, تو جو مرضی چھوڑ جاؤ, وہ سارا برباد کر دیں گے. ہندوؤں میں ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے 3 قسم کے ہوتے ہیں, پوت, کپوت اور سپوت. پوت وہ ہوتا ہے جو نہ باپ سے ملے ہوئے ترکے کو, ورثے کو نہ بڑھائے نہ کم کرے, نہ اس کی عزت میں اضافہ کر سکے, نہ اس کی عزت کی مٹی پلید کرے. وہ تو ہوتا ہے پوت. سپوت ہوتا ہے جو باپ کی لیگیسی کو آگے لے کے جاتا ہے. اس نے اگر 5 کروڑ یا 10 کروڑ کی برتھ پہ بیٹے کو چھوڑا ہے تو اپنی اولاد کے لیے اس سے زیادہ بہتر ارینجمنٹ, اس سے بہتر تعلیم دے ان کو, یہ کرے وہ کرے. کپوت وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کا پرکھوں کا کیا کرایا بیکار کر دے. سو اپنی اولاد کے لیے میں کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, سچی بات ہے. میں نے وے بیک آئی ٹولڈ مائی وائف آلسو کہ کوئی اس طرح کی نہیں, اللہ پاک سے خوش بختی اور نیک بختی مانگو, ایک لفظ میں سب کچھ آ جاتا ہے. ورنہ زندگیوں میں بڑا خوبصورت شعر ہے, یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی زمین کبھی آسمان نہیں ملتا. کسی کو صحت میں کو خامی رہ جاتی ہے, کسی کی ازدواجی زندگی میں کو گڑبڑ ہو جاتی ہے, کسی کی اولاد ناقص نکل آتی ہے, 50,000 چیزیں ہیں. اچھا, بندہ جب رب سے اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے خوشبختی, تو بڑی کمپریہنسو ٹرم ہے, اس میں سارا کچھ ہی کور ہو جاتا ہے. خوشبختی مانگیں, ان کو اچھی تعلیم تربیت دیں, اور ٹیک آف کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں ریزنیبل وہ ضرور کریں. یہ کرموں شرموں والا کام کسی کو کون کا نصیب ہوتا ہے. کیڑوں نے کھانا ہے تمہیں, لیکن پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, نارملی لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اس لیے یہ آپ بھول جائیں اختر بھٹی صاحب کہ یہ ان کی سوچ کبھی بدلے گی, سوال ہی نہیں پیدا. ان کی سوچ تبدیل ہونی ہوتی تو جدہ کے بعد, میری تو وہ گزر گیا ہے, ان کے جاتی عمرے سے آگے جا کے ہمارا ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے بیلی پور, اور میں نے یہ بات کیا. تو یہ دوبارہ یہ زیادہ نیم پاگل دکھائی دیے مجھے. لاہور شہر کی 1/3 پولیس تو انہوں نے اپنے پاس انگیج کی ہوئی تھی. وہاں سروس لین پہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں, اور پیرے لگائے ہوئے, تمہاری اوقات کیا ہے, تم کون تھے, کوئی حیا کرو نا. اور میں بڑا کڑتا رہا, چونکہ میں ان کے بارے میں کلمہ خیر میں نے زندگی میں اس پیچ میں بولا ہے جس پیچ میں یہ وہ تھے ایگزائل میں. میرا خیال تھا کہ اتنا بڑا زخم کھانے کے بعد, لیکن نہیں, وہ جو ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں گا. ہمارے صوفی شاعر نے کہا ہے, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اور نیچ کوئی ذات نہیں ہے, اللہ معاف کرے, نہ کوئی کام نیچ ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں بیٹا جو تمہاری ذمہ داری ہے اس پہ اپنی پورا, جسے کہتے ہیں نا, پورا زور, پوری کوشش, اپنے کام کو جو بھی کہوں عزت. اور ان کو میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے اگر آپ ڈسٹنگ کی ذمہ داری دو گے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں بہترین ڈسٹنگ کروں. نیچ رویے ہوتے ہیں. مثلاً وہ حکمران میرے نزدیک گھٹیا ہے اور نیچ ہے, جس کے لیے 10-10, 15-15 منٹ خلق خدا کھڑی رہے, بچے اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں, لوگ اپنے جاب سے لیٹ. یہ رویے نہیں تبدیل ہوتے. میں نے تو خود یہ دیکھا ہے.